السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ کورس آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ لیکچر نمبر 2 میں آ گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے اس لیکچر کا آغاز اس بات سے کریں گے کہ ٹائم مینجمنٹ یا تنظیم الاوقات دراصل ہوتا کیا ہے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے لیکچر کی طرف، اور اس میں ہم تعارف دیکھیں گے نظم الاوقات یا تنظیم الاوقات کا، کہ دراصل ٹائم مینجمنٹ یا نظام الاوقات اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، سب سے پہلے ہم سورہ عصر کے متعلق چند اہم باتیں جو ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پورے کورس کا جو نام ہے وہ یہ کہ ٹائم مینجمنٹ ریویل دا سیکرٹس ان دا لائٹ آف سورۃ العصر۔ تو سورہ عصر جو ہے وہ اس پورے کے پورے کورس میں ہمارے بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اور اسی سورہ عصر کے موضوعات سے اور سورہ عصر میں بیان کردہ چند گزارشات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں بتائی گئی ہیں، اس کی روشنی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ تنظیم الاوقات کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سورۃ العصر کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا سا۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ عصر کی تلاوت اور اس کا رواں ترجمہ دیکھیں، ہم سورہ عصر کے متعلق امام شافعی کے 2 اقوال ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ جس سے ہمیں سورۃ العصر کی عظمت اور اس کی اہمیت کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا۔ امام شافعی کا پہلا قول یہ ہے کہ اگر قرآن میں سورۃ العصر کے علاوہ کچھ اور نازل نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی یہ سورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی، اور دوسرا ان کا جو قول ہے وہ یہ کہ اگر لوگ صرف سورہ عصر پر غور کر لیں، یعنی اس کے مضامین پر، اس میں بیان کردہ ہدایات پر غور کر لیں، تو اس میں رہنمائی اور ہدایت پالیں گے، اور یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ امام شافعی کا مقام اور مرتبہ بہت بلند تر ہے، اور فقہ میں خاص طور پہ وہ امام کے درجے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فائز ہیں۔ تو جس طریقے سے سورۃ العصر کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو انہوں نے بیان کیا ہے، تو یہ سورۃ العصر کے متعلق بہت کافی اور شافی ہے۔ سورۃ العصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا رواں ترجمہ ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے کہ جو مسلسل رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے زمانے یعنی وقت کی، بے شک تمام انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور باہم مل جل کر حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ ویسے تو سورۃ العصر کے متعلق بہت سے اساتذہ، علماء اور جاننے والے لوگوں نے بے تحاشا نکات، اس کی تفصیلات اور اس میں بیان کردہ باتوں کو بہت تفصیل سے، بہت ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، لیکن اس وقت جو ہمارا موضوع زیر بحث ہے، جس کے متعلق ہم سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وقت اور اس وقت کا بہتر استعمال۔ تو ہم اس روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ العصر میں جو 3 اہم ترین نکات بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہیں کہ وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ اب دیکھیں، یہ وقت جو ہے نا اصل میں پورے کائنات کے تمام واقعات کا گواہ ہے، اور جو دوسری بات علماء نے بیان کی ہے وہ یہ کہ یہ وقت جو ہے وہ تیزی سے گزرنے والا ہے۔ یعنی وقت کے لیے یا دور کے لیے یا زمانے کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک دہر اور ایک عصر۔ دہر جو ہے وہ ایک پیریڈ کو یا ایرا کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے زمانے کا یا وقت کے طور پہ، لیکن جو عصر ہے وہ اصل میں ایک ایسے وقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو بہت تیزی سے گزرنے والا ہو۔ اس کی عمدہ ترین مثال جو ہے وہ ہم نماز عصر سے لیتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت بڑا ہی مختصر سا اور بہت ہی تیزی سے گزرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یقینی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ خالق ہیں، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں بشمول اس وقت کے، لیکن اللہ نے اگر وقت کی قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی درجے میں کسی نہ کسی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا نقطہ جو بیان ہوا ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ یہ کہ اس کی ناقدری کرنے والا جو ہے وہ خسارے میں ہے، کہ اگر کسی نے
یہ وقت جو کہ دیا گیا ہے ہر انسان کو اپنے عمر کے اعتبار سے الگ الگ، تو اگر اس نے اس کی ناقدری نہ کی تو وہ ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والا ہے۔ اور اس میں جو اسلوب استعمال کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ خسارہ پا گیا، یعنی ان کے لیے خسارہ جو ہے وہ مقدر ہو گیا۔ اور تیسرا نقطہ جو میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی قدردانی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے 4 نکات یا 4 کام، وہ بیک وقت کری جائیں اور وہ بیک وقت ان کاموں کو سر انجام دیا جائے۔ یہاں تک ہمارا وقت کی متعلق بات اور ٹائم مینجمنٹ کے متعلق بات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ سورۃ العصر کی روشنی میں کہ اصل میں اس وقت کی قدردانی کرنے اور اس وقت کو کس طریقے سے ہم بہتر سے بہتر انداز میں اپنے استعمال میں لا سکیں، یہی اصل میں ٹائم مینجمنٹ یا نظام الاوقات یا تنظیم الاوقات ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس تنظیم الاوقات یا نظم الاوقات کی اہمیت کو اپنے اگلے لیکچر میں جانیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کچھ بات نہ سمجھ میں آئی ہو یا جس بارے میں کچھ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھے ہوں تو ان سوالات کے بارے میں مجھے ضرور مطلع کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔